سونیاں چالاں والیا پیاریاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر اے حضرت حلیمہ دی محبت ہے جو نبی علیہ السلام نے چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی کالی کملی اوڑ کے اپنا مکھڑا لکایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر خود سونے نو سرما پاوے نالے اے فرماوے ماں زاغ دے نینا والیا نہ اینا سرما پایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونا اے من مونا اے چن وی تیرا کھڑونا اے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي اللهم أيدني بقدرتك العظيم اللهم أيدني بروح القدس فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگوں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا۔ حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم الشان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت اس احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا اے مقام 8واں سپارہ سورہ اعراف سپارے اور سورت دی ایک آیت میں اس وقت پڑھی، ان دے تحت ہی اپنی بات دا آغاز کرنا چاہواں گا۔ اللہ پاک کولو دلی دعا ہے اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن دے اس مقام تے باقی باتاں دے نال اللہ پاک نے اس بات دا تذکرہ بھی بیان فرمایا کھاؤ پیو اسراف نہ کرو۔ اسراف کرن والیاں نو رب پسند نہیں کردا۔ ایام تشریق اے جڑے دن چل رہے نے 11 12 اور 13 ذوالحج دے اے دن انہوں ایام تشریق کیا جاندہ ہے، اور ان دنوں دے بارے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھان پین دے دن نے، کھانا اور پینا۔ کھان پین دے دنوں دے نال نال ایک حدیث اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دے ہاں افضل ترین دن یوم النحر دا دن و یوم القر، اور یوم القر نہر دا دن تے گزر گیا، اور یوم القر 11 نو کیا جاندہ ہے، 11 نو، اور آج 11 تاریخ ہے چند دی۔ یہ دن بھی افضل دن ہے، اور ان دنوں دے بارے اندر یہ بھی بات بیان فرمائی کہ ذبح دے دن نے، یعنی قربانی دے دن نے، جائز ہے قربانی کرنا 11 12 اور 13 دی شام تک، نماز عید پڑھن تو لگ کے 13 دی شام تک، مگر افضل دن پہلا دن ہے۔ دن اور رات دے اندر بندہ قربانی کسی بھی ٹائم کر سکتا ہے، لیکن رات نو اس غرض نال خفیہ طور تے نہ کرے کہ اگر مسکینہ یتیماں نو پتہ چل گیا تے شاید منگن نہ آ جان۔ کھان پین دے حوالے نال قرآن نے، حدیث نے بہت لمبیاں باتاں نے، کھانا ان دے آداب اور کھانا کھلانا ان دی عظمت اور فضیلت، اور پینا اور پلانا، بہت ساریاں باتاں جائز اور ناجائز، حلال اور حرام، بڑیاں تفصیلاں موجود نے انہاں باتاں دیاں، لیکن میں اختصار دے نال چند باتاں بیان کرنی چاہواں گا اس حوالے نال، کھانے دے آداب دے حوالے نال، کہ کھانے دے آداب کی نے۔ جو باتاں بیان ہو سکیاں کوشش کرنا اختصار نال بیان کر دیاں۔
مگر اگر دیکھا جائے تو اندر چ بھی ساڈے اندر بڑیاں کوتاہیاں موجود نے، بڑی غفلت اور بڑی سستی موجود ہے۔ اللہ پاک دے قرآن نے نا اس آیت دے اندر بعد نے مفسرین لکھا کہ ادھی حکمت اللہ نے قرآن دے ان لفظاں چ بیان کر دیتی، ادھی حکمت۔ حکیم جنوں کہندے نا، حکمت والا، دانائی والا، تے ادھی حکمت اللہ نے بیان کیتی ہے ان لفظاں دے اندر، کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، یعنی مطلب کہ حدوں ود کے نہ کھا لو، حدوں ود کے نہ پی لو، کھاؤ تے حساب نال، پیو تے حساب نال۔ اور بھوکھے دا انہاں نقصان نہیں جنہ رجے دا نقصان ہوندا ہے، اور زیادہ طبیعتاں خراب ہی رج کے ہوندیاں، رج کے پی لیا، رج کے کھا لیا، بے سرا پی لیا، بے سرا کھا لیا، طبیعت خراب ہی زیادہ تر اس وجہ تو ہوندی، ورنہ بھوکھا بندہ جڑا نا ان دا نقصان نہیں ایڈا۔ کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو۔ اسراف دا ایک معنی یہ بھی ہے کہ انہوں ضائع نہ کرو، کہ ادھا برتن دے وچ ہی پیا ہے اس طرح چک کے سڑ دیتا ہے۔ کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، بوتل پین لگا تے ادھی بوتل ٹور نال ویسے ہی وچ سڑ دیتی کہ کہن گے ساری پی گیا۔ اسراف فرمایا نہ کرو، کیوں؟ انہو لا یحب المسرفین، فرمایا اللہ اس بندے نو پسند ہی نہیں کرتا۔ جہان تینوں پسند کرتا رہے مگر عرش والا رب تینوں پسند نہیں کرتا جڑا اسراف کرتا ہے۔ اسراف کرنے والے نو رب پسند نہیں کرتا، لہذا اسراف نہ کرو۔ کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والے نو، عرش والا رب ایسے بندیاں نو پسند نہیں کرتا۔ بڑی توجہ دے نال اللہ دا قرآن اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو نوٹ کرنا ہے۔ جے تے انہاں چیزاں دا پتہ ہوئے تو پھر اللہ دا شکر ادا کرنا ہے، نہ پتہ ہوئے تو پھر فکر کر کے اندہ تو عمل کرنا ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے، پاکیزگی نصف ایمان۔ کھانا کھان تو پہلے اس چیز دا بھی خیال کرنا ہے کہ ہتھاں نو صاف کرنا ہے، ہتھاں نو دھونا ہے۔ اور دوسری بات، کھانے دے آداب دے حوالے نال کہ وہ کھانا جڑا کھان لگے نا وہ کھانا حلال دا ہوئے۔ اس بات دا حکم اللہ دے قرآن نے اپنے قرآن اندر، اللہ دی کلام نے اور عرش والے رب نے اپنے قرآن دے اندر اس بات دا تذکرہ ایمان والوں نو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ کھانا کھانا ہے تو وہ کھانا حرام نہیں، حلال کھانا ہے، حلال۔ اور اللہ پاک دے قرآن نے اعلان کر کے فرمایا ایمان والیو کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ، پابندی نہیں توڑے تے، مگر کھاؤ کیڑا جڑا پکیزہ توڑے واسطے، جو میں رب نے تانوں رزق دیتا ہے وہ کھاؤ، پکیزہ کھاؤ، پکیزہ۔ اور کھا کے اللہ دا شکر ادا کرو اگر تسی خاص اوندی ہی عبادت کر دے ہو۔ کھاؤ تے پکیزہ، کھا کے اندہ شکر ادا کرو۔ اور اسی طرح
آداب جو ایک بات یہ بھی ہے کہ کھانا حلال دا ہوئے حرام دا نہ ہوئے، اور حرام دے متعلق آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کی فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جسد نبت من سحت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جسم جن دی پرورش حرام کھا کے ہوئے، حرام کھا کے جس جسم نو پالیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی فالنار اولا بہ، فرمایا کہ وہ جہنم دی اگ دے زیادہ لائق ہے۔ جڑا حرام کھا کے جس جسم نو پالیا جائے گا، جہنم دی اگ اس جسم تے زیادہ حق رکھ دی کہ یہ جہنم دا لقمہ بنے۔ اور آداب چو ایک بات یہ بھی ہے کہ کھانا بیٹھ کے کھادا جائے، کھانا بیٹھ کے کھادا جائے۔ اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اور اللہ دا قرآن دونوں باتاں نوٹ کر لو کہ اللہ دے قرآن نے ایک بات بیان فرمائی والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ جڑے کافر منکر نے وہ فائدہ اٹھان، اور وہ فائدہ اٹھاندے نے وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، فرمایا وہ کافر جڑے نے وہ کھاندے اس طرح دے نے اس طرح کھاندے نے جس طرح جانور کھاندے نے۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور جہنم دی آگ انہاں دا ٹھکانہ ہے۔ ہن جانور کس طرح کھاندے بھلا؟ کھڑے ہو کے کہ بیٹھ کے؟ کدے مشاہدہ کیتا ہے؟ جانور کھڑے ہو کے کھاندے نے، کھڑے ہو کے۔ اور تشبیہ اللہ دے قرآن نے دیتی، قرآن سورہ محمد ہے سپارہ 26، فرمایا کہ کافر اس طرح کھاندے نے جس طرح جانور کھاندے نے، اور جانور جڑے کھاندے نے انہاں دی طرح کھان والے کافر انہاں دا ٹھکانہ جہنم دی اگ ہے۔ کھانے دے آداب دے وچوں بات یہ ہے کہ بیٹھ کے کھادا جائے، اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کی فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اسوہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی بیان کر دینے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ کار کی سی، فرمان دینے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین تے بیٹھ کے کھاندے، زمین تے آپ بیٹھ جاندے اور زمین تے بیٹھ کے کھاندے۔ بکری دا دودھ آقا علیہ السلام خود دھو لیندے، چو لیندے بکری نو۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اندر فرمایا صحابی نے کہ اگر کوئی غلام جوں دی روٹی دی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو پیش کرتا نا، جوں دی روٹی دی دعوت، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت نو بھی قبول کر لیندے۔ یعنی جوں دی روٹی، یہ نہیں کہ بڑا اچھا کھانا ہوئے تے پھر دعوت قبول کرنی، ورنہ نہیں۔ جوں دی روٹی تے غلام دعوت دے رہے ہے، کنوں؟ سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی، اور آپ ان دی دعوت نو قبول کر رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل اسوہ پیش کیتا کہ زمین تے بیٹھ کے آقا کھان دے۔ اور اسی ہی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی بندہ کھڑا ہو کے پیے، کھڑا ہو کے پیے، اس بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔
اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کے کھائے تو پھر وہ فرماندے ہیں ذالک اشر و اخبث، فرماندے نے کہ یہ ادو زیادہ شر اور ادو زیادہ خباثت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پین تو منع فرمایا، پوچھنا ہے کہ جڑا کھڑا ہو کے کھائے یہ زیادہ ادو برا بھی ہے اور زیادہ گندہ بھی ہے۔ اور کھانے دے آداب دے حوالے نال پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی ایک بات اور نوٹ فرماؤ، میرے آقا علیہ السلام دیاں دعواں صحابہ نے کیویں نوٹ کیتیاں تے بیان کیتیاں۔ آقا علیہ السلام دے بارے اندر فرمایا کی جا رہا ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے انی لا آکل متکیا، میرے آقا فرماندے نے میں کدے ٹیک لا کے کھانا نہیں کھاندا، تے ٹیک لا کے کھانا جائز نہیں دا، ٹیک لا کے کھانا نہیں کھانا چاہیے دا۔ کیوں نہیں کھانا چاہیے دا کہ آمنہ دے لال خود اپنی بات بیان فرما رہے نے، انی لا آکل متکیا، میرے آقا فرماندے نے میں ٹیک لا کے نہیں کھاندا، لہذا جو اللہ دے محبوب نے نہیں کیتا سانو بھی وہ کم نہیں کرنا چاہیے دا کہ بندہ ٹیک لا کے کھانا کھائے۔ اور اسی طرح پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اگر حدیث تے غور کیتا جائے کھانے دے آداب دے وچوں بات سامنے آندی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دو قسم دے کھانے تو میرے پیغمبر نے منع فرمایا، وہ دو قسم دے کھانے کی نے۔ نمبر ایک آقا فرماندے نے ایسی مجلس دے اندر جا کے کھانا کھانا جس مجلس دے اندر کھانے دے نال شراب پیتی جائے، جس مجلس دے اندر کھانے دے نال شراب پیتی جائے، میرے آقا فرماندے نے اتھے جا کے کھانا نہیں کھانا، اس مجلس سے نہیں جانا، اتھے جا کے کھانا نہیں کھانا۔ اور دوسری بات میرے پیغمبر نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس طرح نہ کھائے کہ پیٹ دے بل زمین تے لیٹیا ہوئے، پیٹ تھلے لا کے نا زمین تے اس طرح بندہ لیٹیا ہوئے تے اس طرح ہی کھانا کھائے، تے ان دے بارے اندر بھی آقا نے منع فرما دیتا کہ بندہ پیٹ دے بل زمین تے لیٹ کے یا کسی مقام تے لیٹ کے کھانا نہ کھائے۔ اس بات تو بھی روکیا۔ آج اگر دیکھا جائے نا بڑیاں بڑیاں پارٹیاں صاحب اقتدار اور بڑے بڑے جناب فن خان جڑے لوگ نے، اور انہاں دی جناب پارٹیاں جو شراب نال چلنی مگر آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی پروگرام ایسا ہوئے دعوت کسی اچھے بندے دی ہوئے جتے پتا ہوئے کہ نہ شراب چلے گی، ایسی مجلس جانا تے کھانا منع کون کر رہا ہے؟ آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں کہ نہیں جانا نہیں کھانا۔ اور اسی طرح اگر کھانے دے آداب دے وچوں بات دیکھی جائے اندے جی بھی ساڈا اکثر دا حال انج دا ہی ہے۔ وہ حال کی ہے اس بات تو بھی آپ نے روکیا کہ کھانا گرم گرم نہیں کھانا، اور ساڈا حال کی ہوندہ ہے بھلا؟ ساڈا حال کی ہے گرم کھانا، گرم روٹی، گرم سالن، گرم ساریاں چیزاں گرم، پانی ٹھنڈا۔ اور ثابت کی ہو رہا ثابت توجہ اس بات تے کرے جی حضرت اسماء دے بارے اندر آمدہ سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماندیاں کینے جدو انہ دے کل سرید دا کھانا لے آندہ جاندہ، جدو کھانا لے آندہ فرماندیاں نے انہوں ڈام کے رکھ دے ہو، جدو ڈام دیتا جاندہ اور ان دی گرمائی ہیٹ جوش جدو ختم ہوندہ نا تے اس وقت کھانا کھان دیا اور فرما دیا میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کلو سنیا۔ دیکھو کنیاں پیاریاں دعویٰ نوٹ کیتیاں، کنی بریکی نال مطالعہ کیتا میری پیغمبر دی زندگی دا۔ فرما دیا نے ڈام دیو رکھ دیو، یہ حوال نکل لین دیو، جوش نکل لین دیو،
اور جدو ختم ہو جاتا پھر کھانا کھاندیا اور نال فرماندیا پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولوں میں سنیا آپ نے فرمایا ہوا اعظم للبرکہ، فرمایا کھانا اس طرح کھاؤ گے یہ زیادہ برکت دا باعث بنے گا، زیادہ برکت دا باعث بنے گا۔ تے جے اندے الٹ کران گے تے پھر سیدھی بات ہے نقصان دا باعث بنے گا، برکت دا باعث نہیں بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی روشنی جو ہوئی کم کران گے وہ برکت دا باعث صحابیہ بیان کر رہی ہیں نے فرمایا ہوا اعظم للبرکہ، وہ بڑی برکت دا باعث بنے گی وہ چیز جنہوں اس طرح کھادا جائے گا۔ اور اسی طرح پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کی دستا ہے کھانا مل کے کھادا جائے، کھانا مل کے کھادا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ حدیث اندر بات سامنے آندی ہے، آقا فرماندے نے احب الطعام الاللہ ما کثرت علیہ الایدی او کما قال، میرے آقا فرماندے نے احب الطعام الاللہ، اللہ ذوالجلال نو کھانا زیادہ پیارا لگدا ہے، او کھانا زیادہ چنگا تے زیادہ اچھا لگدا ہے جندے چ کھان والے ہاتھ زیادہ ہون، کھان والے ہاتھ زیادہ ہون گے۔ او کھانا کون فرما رہے ہیں؟ آمنہ دے لال فرما رہے نے او کھانا اللہ نو زیادہ پسندیدہ، زیادہ پیارا، زیادہ اچھا لگتا ہے کھان والیاں دے ہتھاں دی کسرت ہوئے۔ اور اسی طرح میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کیڑی بات بیان فرمائی؟ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو آندہ ہے، اے فرماندے نے آقا علیہ السلام دے کولو پوچھیا گیا سونے محبوب جی کھانا کھانے ہاں مگر کھانے دے باوجود بھوک اتر دی اسی رج دے؟ پوچھ رہے نے صحابی پوچھ رہے نے میرے آقا نو پوچھ رہے نے کھانا کھانے ہیں مگر رج دے نہیں، سیر نہیں ہوندے؟ تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کی فرمایا؟ میرے پیغمبر فرماتے نے او ساتھیا بات ہے، فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کہ تو اس سوال تے کر لے کہ کھانا کھانے ہاں مگر رج دے نہیں، تے میرے آقا فرماتے نے اس طرح کرو کہ انج کریا کرو سارے کٹھے ہو کے کھانا کھایا کرو، کٹھے ہو کے اور اللہ دا نام لیا کرو، یہ چیز تواڈے کھانے دی اندر برکت پیدا کر دے گی۔ نسخہ دسیا نا میرے آقا نے، نسخہ دسیا کہ کھانا کٹھے ہو کے کھاؤ، اللہ دا نام لے کے کھاؤ تے ان دے اندر برکتاں پیدا ہو جان گیا۔ اور اسی طرح پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے فرمان دی روشنی دے اندر بات سامنے آندی ہے کہ کھانا اللہ دا نام لے کے کھانا، کھانا اللہ دا نام لے کے کھانا ہے۔ اور صحابی بیان کرتے نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے اندر آقا علیہ السلام دے جدو کھانا قریب کر دیتا جاندہ تے آقا علیہ السلام بسم اللہ پڑھ کے کھانے نو کھاندے، جدو کھانا قریب کر دیتا جاندہ تے بسم اللہ پڑھ کے میرے آقا علیہ السلام کھانا کھاندے۔ اور دوسری دلیل اس بات دی حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ چھوٹے بچے سن اور جدو چھوٹے جی عمر سی اور کھانا کھان لگ دے اے فرماندے کی نے میرا ہاتھ سارے برتن دے اندر گھومدا رہندا جتھوں دل کرنا لقمہ چک لینا۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے اس بچے دیاں تربیتاں کیتیاں، اے نہیں کہنے جی بچے چوئے کوئی گل نہیں تے تربیتاں کی نہیں کرنی ہے، بچہ ہے تربیت کرنی کنے وڈیاں نے۔ ان دا مطلب یہ تو نہیں بچہ جو کردہ رہے بچہ بچہ کہہ کے بس اکھاں دے سامنے کم ہو رہے ہیں غلط ہو رہے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں چلو کوئی نہیں بچہ خیر ہے۔ عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی عمر تے میرے آقا فرماندے نے یا غلام
کل سم اللہ یسم اللہ، میرے آقا فرماتے نے اے غلام کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھا۔ ایک بات میرے پیغمبر نے یہ بات بیان فرمائی کہ کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، اور دوسری بات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے، آقا علیہ السلام نے کی فرمایا، شروع دے اندر شیطان زیادہ انجی کردا ہے، پلاندا ہے بندے کو، تے شروع دے اندر بسم اللہ بھول جائے، کھانا کھان لگے یاد ہی نہیں رہی، کھانا شروع کر دیتا تے بندے نے جناب ادو بسم اللہ پڑھی کوئی نہیں، تے کھاندے ہاں جدو یاد آئے ادو پڑھے الفاظ کی نے بسم اللہ علی اولی و آخری، یا بسم اللہ فی اولی و آخری، یا بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ الفاظ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر رہی نے، یہ الفاظ نے اگر بسم اللہ شروع اندر پھول جائے تو پھر اس طرح پڑھیا جائے، بسم اللہ علی اولی و آخری، بسم اللہ فی اولی و آخری، یا پڑھیا جائے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ جدو یہ الفاظ پڑھ کے بندہ پھر درمیان سے کھانا کھائے گا، کھانا نویں سرے تو شروع ہو جائے گا، تے شیطان جڑا نال کھاندا سی چھڑ کے چلا جائے گا، اوتھے ہی رک گیا، کھان تو بعد آ گیا، رک گیا۔ اللہ دے نام دیاں پاوراں ہی بڑیاں نے، اور جدو بندہ یہ کرے گا یعنی اللہ دا نام لینا، یہ بھی کھانے دے آداب چو ادب ہے۔ اگر بندہ نہیں کردا تے آداب دی خلاف ورزی ایتھے بھی ہے۔ اور پھر پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے بارے اندر آندا ہے، میرے آقا علیہ السلام دے بارے اندر، کان ایزا اکلا لم تعد اصابعہ، میرے آقا علیہ السلام بین یدیہ کما قال، میرے آقا علیہ السلام دے بارے اندر آندا جدو آقا علیہ السلام کھانا کھاندے تے آقا دیاں انگلیاں اپنی حد تو تجاوز نہ کر دیاں، اگے نہ بڑھ دیاں۔ آداب چو ایک ادب یہ بھی ہے، کھانا اپنے سامنے کھادا جائے، کھانا اپنے سامنے تو کھادا جائے۔ اور یہی سے آبی عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہاں دے بارے اندر آندا ہے، فرماتے نے میں چھوٹا سی تے میں کھانا نا مثلا برتن پیا ہے نا تے جتھوں مردی چکن لگ جاندہ، تے آقا علیہ السلام نے ادب بیان کر دیا، سکھایا ادب، بسم اللہ پڑھ، اور ایک بات یہ بھی بیان فرمائی اپنے سامنے کھا، اپنے سامنے تو کھا۔ اس بات دا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بچے نو ادب سکھایا کہ کھانا اپنے سامنے تو کھا۔ اور پھر تیسری بات بھی اگے حدیث اندر آ رہی ہے، دو باتاں اس حدیث اندر ہی موجود، ایک بسم اللہ پڑھ کے اور ایک کھانے دا ادب کیے، اپنے سامنے تو کھادا جائے۔ ہاں اگر برتن جس کو کھانا کھادا جا رہے ہے ان دے اندر مختلف چیزاں پنجاں نے، مختلف، پھر بندے نو اجازت ہے کہ بندہ جیڑی چیز پسند ہے وہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوئے کہ ایک ہی پرات ہے ان دے اندر زہر بات ہے، پلاؤ ہے، بریانی ہے، یا کوئی بھی ایسا ہے، اتھوں ہی کھانا لینا ہے تے کھانا ہے، یا اتھوں کھا رہا ہے یا اتھوں پانا ہے، تے ہون طریقہ کار کی ہونا چاہیے؟ طریقہ یہ ہے اپنے سامنے تو، جے اگر گوشت دوجی سائڈ تے پیا ہوئے تے پھر امتحان تے اتھے پتہ چلے گا نا کنی کو ادب آداب یہ ملحوظ کننا کو بندے نو، کہ ہون اپنے سامنے تو صبر آندا ہے کہ نہیں، اور آقا علیہ السلام دا اسوہ یاد رہندا ہے کہ نہیں، وہ آداب سانو کچھ سکھاندے نے کہ نہیں، کیا آقا دی حدیث نال پیار، سنت نال پیار، بات نال پیار موجود ہے کہ نہیں، آقا دی ہدایت اپنے سامنے تو، اور آقا علیہ السلام دے بارے چے یہ ہوئی ہدایت آقا اپنے سامنے تو کھاندے، اور یہ ہوئی بات سکھائی جا رہی اپنے سامنے تو۔ اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے بارے اندر آقا علیہ السلام نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ کھانا جدو شروع کر رہا نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا برتن دے درمیان جو شروع نہیں کرنا،
مثلاً کوئی بھی کھان والی ایسی چیز ہے کہ اون دے درمیان چ شروع نہیں کرنا، درمیان چ کیوں؟ ہدایت کیے، حوالہ کیے اور آقا دی بات کیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کلو بسم اللہ من حوالیہا وعافو راسہا فإن البرکہ تأتیہا من فوقہا۔ میرے آقا فرماندے نے کھاؤ سیڑاں تو، اطراف تو کھاؤ، اطراف تو، اور اندہ درمیان چھڑ دیو، درمیان تو نہ کھاؤ، اس واسطے کہ عرش والے رب دی طرفوں اوتھے برکت نازل ہو رہی ہے۔ اور ایک حدیث اندر کی فرمایا پلیٹ ہے، تھالی ہے، کوئی بھی ایسا برتن، فرمایا ان دی اطراف تو کھاؤ، اطراف تو، درمیان چو نہ کھاؤ، ان دے درمیان دی اندر اللہ ذوالجلال دی طرفوں برکت نازل ہو رہی ہے۔ تے ظاہر بات ہے جدو پہلا ہی لقمہ درمیان چو چکاں گے برکت اتھے رک گئی ہن، بس ہن برکت دا نزول ختم۔ تے جے سیڑ دو بندہ کھاندا رہے آقا علیہ السلام دے فرمان دے مطابق تے برکت مسلسل نازل ہوندی چلی جائے گی۔ جے تے یہ چاہت ہے کہ برکت دا نزول ہونا چاہیے، برکت آندی رہے، تے پھر طریقہ اپنی مرضی والا نہیں، آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اپناواں گے، پھر بات سمجھ آئے گی۔ آقا علیہ السلام نے اس واسطے فرمایا درمیان والا حصہ چھڑ دیو، اطراف تو کھاؤ، اللہ دا نام لے کے کھاؤ۔ جدو انج کرو گے اللہ دی طرفوں برتن دے اندر برکت نازل ہوئے گی۔ اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے یہ بات بھی بیان فرمائی کھانے دے متعلق، فرمایا تکلف اختیار نہ کیتا جائے، اور حدیث اندر آپ نے منع فرمایا نہانا عن التکلف للضعیف۔ صحابی بیان کر دینے سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے مہمان واسطے تکلف کرن تو منع فرما دیتا، فرمایا تکلف نہ کرو۔ اور اسی طرح پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا یتکلفن احد لضیفہ ما لا یقدر علیہ، فرمایا کہ جے تواڈے اندر جنی کوئی ہمت ہے نا اون دے حساب نہ کھانا کھلاؤ مہمان نو، اے نہیں کہ انہی پسلی نہ ہوئے تے تکلف کردیاں زیادہ ہی اپنے آپ تے بوجھ بنا لو اس چیز نو۔ اس بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے نے، فرمایا منع ہے، آقا نے منع کیتا نہ تکلف کرو، جنی استطاعت ہے ان دے اندر رہ کے کرو، ٹھیک ہے اچھی چیز پیش کیتی جائے مگر اپنی طاقت تو بڑھ کے نہیں کہ فلاں کی کہے گا، فلاں کی کہے گا، فلاں کی آکھے گا، بس ایسے ہی کام دے وچ بندہ جناب اپنی قدرت تو بڑھ کے معاملے کرے گا تے معاملہ خراب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجمعنا کذبا وجوعا، تکلف دے وچوں ایک بات یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ ادھر میرے وال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ اور بھوک نو جمع نہ کرو، جھوٹ اور بھوک نو، بات سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں، جھوٹ اور بھوک نو جمع، میزبان پوچھتا ہے مہمان نو کیا بھوک لگی ہے، لگی ہوندی کہندا نہیں، بھوک لگی تو کہندا کی ہے نہیں، کوئی ضرورت نہیں، حالانکہ ضرورت ہے لیکن کہندا کی ہے کوئی ضرورت نہیں، بھوک بھی لگی ہے۔ ہن دو جرم کر لے انہاں کم کہہ کے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملیاں تے کنی پیاری بات سمجھا دیتی، فرمایا نہ جھوٹ اور بھوک نو اینو جمع نہ کرو۔ ایک تے ظاہر بات ہے بھوک سی ضرورت سی تے کہندا نہیں، جھوٹ بولیا تے جھوٹ نہیں دا ثواب دا کام ہے، یہ جرم ہے، گناہ ہے۔ اور دوسرا بھوک ہور مزید بڑھ دی گئی، اپنا بھی نقصان کیتا، انہیں یہی سمجھ لیا واقعی کوئی نہیں ہوگی، ایک گل کر کے جھوٹ بھی بولیا، یہ بھی گناہ لیا اور اپنا بھی نقصان، اپنے آپ نو اذیت اندر مبتلا بھی کیتا۔ اس واسطے ایسی تکلفانہ
زندگی ایسی گفتگو نہیں، منع فرمایا آپ نے۔ اگر ضرورت ہے تو ان کو ہاں جی میں نے ضرورت ہے، لے آؤ جو میسر ہے، ٹھیک۔ اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی، بڑی پیاری بات میرے پیغمبر دی، اور ساڑھے حالات بڑے عجیب نے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے اندر آندہ ہے حدیث دے اندر، آقا علیہ السلام کھانے چو عیب نہیں کٹ دے سن۔ عیب تے اسی اللہ خیر کرے کہ چھڑیا ہی نہیں ہونا، جس طرح دا مرضی پک جائے، کچھ نہ کچھ ضرور اسی نقص کڈنا ہی کڈنا ہے۔ تے ادھر سیرت کیے، فرمان کیے، میرے پیغمبر دا اسوہ کیے۔ آقا علیہ السلام دے بارے اندر آندہ ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عادات صحیح بخاری اندر مسلم اندر موجود ہے۔ فرمایا کیے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما آب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاماً قطو، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کدے کھانے چو عیب نہیں کڈیا سی۔ اگر چاندے ان اشتہاہو اکلہو و ان کریہو ترکہو، میرے آقا علیہ السلام دے بارے اندر آندہ ہے، اگر چاندے کھا لیندے، نہ چاندے تے چھڑ دیندے۔ اے نہیں کہ کھانا اس طرح دا اس واسطے میں نہیں کھانا، اے نہیں فرماندے سن، کھانے نو کچھ نہیں کہندے سن۔ اگر تبا چاندی کھا لیندے، نہ پسند ہندہ چھڑ دیندے، مگر کھانے چو عیب نہیں کر دے سن۔ اندھے چھ نمک ہی بڑا تیز ہے، اندھے چھ مرچی بڑی تیز ہے، اس طرح دے کئی ایک عیب اور نقص نہیں۔ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے بارے اندر، آداب دے معاملے اندر، اگر ایک مجلس دے اندر بڑے بھی ہون چھوٹے بھی ہون، تے ایتھے اسوا کیے، ایتھے اسوا یہ ہے کہ بڑیاں نو مقدم کیتا جائے، بڑیاں دا احترام کیتا جائے، بڑیاں دا حیا کیتا جائے۔ میرے آقا علیہ السلام دے بارے اندر سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، کننا اذا حضرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماندے نے جدو اسی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حاضر ہوندے تے اسی اونی دیر تک کھانے والا ہاتھ نہیں بڑھاندے ساں جنی دیر تک اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے والا ہاتھ نہیں بڑھا لیندے سن۔ یعنی پہلے آپ کھانا شروع کر دے، آپ ہاتھ بڑھان دے۔ صحابہ کہندے نے آپ دے ہاتھ بڑھان تو بعد اسی کھانے والا ہاتھ بڑھان دے۔ اور یہ طریقہ یہ دس دا اسوا صحابہ کرام دی زندگی دا عمل دس دے، اگر بڑے موجود ہون پہلے مقدم بڑے نو کیتا جائے، جنی دیر او آغاز نہ کرے چھوٹا ابتدا نہ کرے۔ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر کئی ایک معاملات ایسے بھی موجود نے، اور آداب دے وچوں ایک بات یہ بھی ہے، کھانا دائیں ہاتھ نال کھادا جائے، کھانا دائیں ہاتھ نال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایتھے بھی نا کئی ایک اس بات دا بالکل خیال نہیں کر دے، مگر کھانے دے آداب چو بات یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا جدو کو تواڈے جو کھانا کھائے دائیں ہاتھ نال، پیے دائیں ہاتھ نال، کوئی چیز پکڑائے دائیں ہاتھ نال، کوئی چیز پکڑے دائیں ہاتھ نال، چار باتاں بیان فرماتی ہیں۔ چار باتاں، یہ نہیں کہ سال بعد یہ پیش آنیاں تے پھر دیکھاں گے، یہ روزانہ دا معاملہ ہے۔ کھانا دائیں ہاتھ نال، پینا دائیں ہاتھ نال، پکڑانی کوئی چیز دائیں ہاتھ نال، پکڑنی دائیں ہاتھ نال۔ تے اس سے حدیث اندر فرمایا شیطان جڑا نا، شیطان اے بائیں نال کھاندا ہے، بائیں نال پیندا ہے، اور بائیں نال ہی چیز نو پکڑاندا ہے۔ شیطان دا کم ہے، شیطان دا بائیں ہاتھ نال کھانا پینا تے پکڑانا۔ مگر ایتھے بھی کنے موقع روزانہ آندے ہیں، چیز پکڑن دے بھی، پکڑان دے بھی، کھان دے بھی، پین دے بھی، ایتھے انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ اور پاک پیغمبر علیہ السلام دا اسوا، آپ دا فرمان یہ بات دس رہے کہ انسان ایسا کرے، ورنہ نا بس اوقات فوری نقصان بھی ہو جاندہ ہے، فوری نقصان، اللہ دی پکڑ فوری بھی آ جاندی، او فوری پکڑ اللہ ذوالجلال دی۔ اس اعتبار نال
کہ بندہ اگر غرور آکڑ تکبر دی وجہ تو ایسا کردا ہے نا کوئی بات نہیں مینوں کی ہون لگا تو پھر اللہ دی پکڑ فوری بھی آ سکتی. واقعہ کیے سیدنا سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آقا علیہ السلام دے کول ایک بندہ کھبے ہاتھ نال کھا رہا کھبے ہاتھ نال تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک دائیں ہاتھ نال کھا. اور یہ اگوں بول کے پتہ کی آندا ہے کہندا میں نہیں کھا سکتا مینوں نہیں طاقت ہے میں نہیں کھا سکتا. اور جدو انہیں یہ جملہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری یہ بات بیان فرما دیتی. فرمایا لستطعت تو نہ ہی کھا سکیں تو نہ ہی کھا سکیں. جدو اینی بات آپ نے بیان فرمائی اور اس بندے نے بات صرف کہی سی ما منعہ الا الکبر اینو منع نہیں کیتا سی مگر تکبر نے بات کہنتے کہ میں نہیں کھا سکتا. تے آپ نے فرمایا لستطعت تو نہ ہی کھا سکیں. پھر زندگی بارندہ سجا ہاتھ منہ والا نہیں اٹھ سکیا فوری طور تے ہاتھ شیل ہو گیا باں سک گئی ختم زندگی بار اٹھ نہیں سکیا. ایسی جرت ایسی جسارت انسان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. اور اسی طرح کھانے دے آداب چو بات یہ بھی ہے کہ پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے پیٹ بھر کے. اور دلیل کی ہے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر من جشائکا فرمایا کہ اپنے ڈکار جڑے نے انہاں نو کم کرو اپنے ڈکاراں نو کم کرو. جدو بندہ زیادہ کھائے گا ڈکار زیادہ آن گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ڈکار کم کرو ڈکار اپنے کم کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی. فرمایا فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ بے شک اکثر لوگوں نے جڑے دنیا چ رج کے کھان والے دنیا چ رج کے کھان والے اکثر لوگوں نے اور قیامت والے دن آخرت نو او لوگ بھوکے ہون گے. دنیا چ زیادہ کھان والے رج کے کھان والے فرمایا کہ قیامت نو آخرت دے دن لوگ اکثر بھوکے ہون گے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بھی بیان فرمائی. فرمایا کہ ایک بندے نو تے ابن آدم نو تے اینی بات کافی ہے کہ اینا کو کھائے جن دے نال کمر سیدھی رہے بس اینا کو کھائے گزارے لگ کہ کمر سیدھی رہے. اور فرمایا اگر کوئی بھی چارہ نہیں تو پھر اس طرح کر لو ایک حصے اندر کھانا ایک اندر پینا تے ایک سا لین واسطے چاہیے پیٹ دے حصے نے کر لو بس. فرمایا برا ترین برتن پیٹ ہے برا ترین برتن اور کوئی چارہ نہیں تیندے تین حصے کر لو کھانا ایک پینا اور ایک سانس لین واسطے. اور اسی طرح پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا میرے آقا فرماندے نے لوگ اس طرح دے ہون گے ان قریب لوگ انج دے آن گے. اور واقعی آج دیکھا جائے تو معاملہ انج دا ہی میرے آقا نے کی فرمایا کنی مدت پہلے فرمایا کہ لوگ انج دے آن گے کس طرح دے جڑے رنگ برنگے کھانے کھان گے رنگ برنگے مشروب پین گے اور رنگ برنگے لباس پاون گے اور منہ پھلا پھلا کے گلاں کرن گے. فرمایا اولائک شرار امتی اے میری امت دے بدترین لوگ ہون گے. کتنی مدت پہلے دی بات مگر آپ دا فرمان اولائک شرار امتی اے میری امت دے برے ترین لوگ ہون گے رنگا برنگ کھانے پینے لباس اور بڑھا چڑھا کے گلاں کرنے والے. میرے آقا علیہ السلام نے اس بات دی نشاندہی فرما دیتی. اور اسی طرح کھانے دے آداب تو باتیں بھی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا جدو کھانا کھاؤ تے ہتھاں نوں انگلیاں نوں صاف نہ کرو حتیٰ کہ انہاں نوں چٹ لو اونا انگلیاں نو چٹ لو یا اونا نو چٹوا دیو چٹ لو یا چٹوا دیو. اے نہیں کہ ٹیشو بس ٹیشو استعمال ہوئے کلا کہ یہ جیڑی برکت ساری ہو ممکن ہے وہ انگلیاں نہ جڑا کھانا لگ گیا. آقا زیادہ تر ویسے نا ایک انگوٹھا اور دو انگلیاں نہ کھانا کھاندے سے
اور پھر آقا علیہ السلام دے بارے جاندا کہ چڑھدے سن انہاں چٹن تو بعد ٹھیک ہے انہوں صاف کرو دھو لو ٹھیک ہے. اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا اگر کھانے دے دوران یاد رکھو کھاندے ہاں کو لقمہ گر جائے تے اوندا حکم کیے انہوں پکڑو مٹی صاف کرو مٹی صاف کر کے انہوں کھا لو. فرمایا شیطان واسطے نہ چھڈو شیطان واسطے نہ چھڈو. اور اسی طرح کھانا کھادا انسان نے درمیان اندر بھی دعاواں ہے نے اللہم بارک لنا فی وابدلنا خیرا منہ کہ بندہ کھانا کھاندا ہے دعا کردا ہے کہ اللہ برکت دے اور ادو بہتر نعم البدل عطا کر. اور آخر دے اندر دعا دے بارے اندر دعا بھی کرنی چاہیے. میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا جڑا بندہ رب بڑا راضی ہوندا اس بندے تے جڑا کھان پین تو بعد اللہ دا شکر ادا کردا ہے. کھان پین تو بعد اللہ دا شکر ادا کردا ہے اللہ اس بندے تے بڑا راضی ہوندا ہے. بندہ کھانا کھا کے دعا پڑھدا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام من غیر حول ولا قوہ ورزقنیہ من غیر حول ولا قوہ. اللہ اس ذات دا شکر ادا کرنا جن نے مینوں ایک کھانا کھلایا مینوں رزق دیتا بغیر کسی قوتوں طاقتوں ہمتوں جس مالک نے مینوں عطا کیتا میں اس مالک دا شکر ادا کرنا. الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا. بندے نے کھانا کھادا دعا کر رہے الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا. اس ذات دا شکر ہے جن نے کھلایا پلایا اینو ہضم کیتا تے ان دے نکلن دا رستہ مہیا کیتا. یہ دعاواں یاد کر کے دعاواں پڑھنیاں بھی نے. اور جتھے ہور بات موجود ہے ایتھے دعا وسوغہ میں نے کھلایا بھی پلایا بھی تے اینو ہضم بھی کر دیتا اینو ہضم بھی کر دیتا نکلن دا رستہ بھی مہیا کر دیتا. اس مالک دا شکر ادا کرنا چاہیے. آخر دے اندر دعا کرنی چاہیے. اور اسی طرح صحابی بیان کر دینے حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام تشریف انہاں کو لے آئے. جدو انہاں کو تشریف لے آئے نہ کھانا کھلایا کھجورہ کھلائیاں پانی پلایا. جدو آقا علیہ السلام نے کھانا کھادا کھجورہ کھادیاں پانی پیتا تے بعد اندر میرے آقا علیہ السلام نے کہنے لگے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے واسطے دعا ہی فرما دیو. تے آقا علیہ السلام نے اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. میرے آقا فرماندے نے اللہم بارک لہم فیما رزقتہم اے اللہ انہاں دے رزق دے اندر برکت پیدا فرما. اللہ انہاں نو معاف کر دے اللہ انہاں تے رحم فرما. یہ دعا دیتی ہے آقا نے دعا دیتی ہے. اس واسطے کوئی کھلائے تے انہوں دعا دینا اسوہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح میرے آقا علیہ السلام دے کھانے دے آداب چو آخری باتیں ہے کہ کھانا کھا کے رات نو میرے آقا فرماندے نے جدو بندہ رات نو سویں تے ہتھاں تے چکناہٹ نہ لگی ہوئے. چکناہٹ یعنی اونجی کھادا توتے نہیں صاف نہیں کیتے اونجی سو گیا چکناہٹ لگی ہوئے تے رات نو کوئی چیز آ کے نقصان پہنچا جائے تے میرے آقا فرماندے نے وہ بندہ اپنے آپ نو ملامت کرے اپنے آپ نو ملامت کرے. ثابت ہویا کہ رات نو بھی جدو بھی کھانا ہے بعد چ بھی ہاتھ دھونے چاہیے نے. اللہ کو دعا ہے اللہ ذوالجلال اداب انہوں نے سمجھن دی اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے. اور عرش والے رب نے فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو
کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، انہو لا یحب المسرفین، اسراف کرنے والے، گوان والے، ضائع کرنے والے، برباد کرنے والے چیز کھان پین دی فرمایا اللہ نو پسند نہیں۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو یہ باتاں سمجھ کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سونیاں چالاں والیا پیاریاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر، تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر۔ سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر، تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر۔ اے حضرت حلیمہ دی محبت ہے جو نبی علیہ السلام نے چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی، کالی کملی اوڑ کے اپنا مکھڑا لکایا کر۔ سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر، تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر۔ خود سونے نو سرما پاوے نالے اے فرماوے، ماں زاغ دے نینا والیا نہ اینا سرما پایا کر۔ سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر، تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر۔ سونا اے من مونا اے چن وی تیرا کھڑونا ہے۔